علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، سب کو پہلے تھا بھائی محمد جلال دا بہت بہت شکریہ، اللہ کو جزائے خیر دے وے کہ انہاں تھوڑا کو تے سیکوں مسجد آون دی ایک ترتیب بڑھا دیتی۔ اچھا اردو سمجھ آنے جی؟ ویسے تو میں خود سرائکی ہاں، لیکن اردو سمجھ نہیں آتی نہیں تو وہ بے نظیر والے پیسوں دا اعلان کریں وہ سیکو انگریزی نہیں پڑھا دی جی جٹ کو آندی۔ اصل معاملہ یہ نہیں جو میں کچھ رہے کی بیان نہیں آتا، لیکن مسلسل اردو بیان دی وجہ کل ذرا آسانی تھی ویندی ہے۔ بھائی جلال صاحب کا بہت شکریہ کہ اس نے ہمیں بلایا، آپ کو بلایا، یہ پیاری محفل سجائی۔ اللہ ان کی زندگی کو بھی ایسے ہی روشن کر دے، اور انشاءاللہ روشن ہے۔ باقی اگر آپ شادی کے بعد یہ دیکھیں کہ جلال صاحب کے گھر والے بیمار ہیں یا کوئی پریشانی ہے، پھر آپ کے شیطان دل میں ڈالے گا کہ اس کی شادی پر تو وہ قاری عمیر صاحب ڈیرہ سے آئے تھے، جلسہ تھا، اس کو بھی رنگ نہیں لگا۔ بھئی یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ صحابہ کی زندگیوں میں بھی آزمائشیں تھی، انبیاء کی آزمائش اور چیز ہے، ظاہری طور پر جو حق ہے وہ تو ہے نا جی، اور وہ انہوں نے کر دکھایا ہے۔ اس کے بعد مولانا اقبال صاحب بھی فقیر آدمی ہے۔ ایسے میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں ایک مدرسے کا محتمم ہوں، مدرس ہوں، جماعت کا خادم ہوں، وفاق کا خادم ہوں۔ میں پہلے آپ کے پروگرام میں ادھر ترمن سے اس طرف آیا تھا بیان کے لیے، ویسے تو گزر ہوتا ہے، اور اب پھر آپ کے بیان کے لیے آیا ہوں۔ آج ہی آپ کے آس پڑوس ادھر وہ سائڈ میں ایک بڑا جلسہ تھا، ان کو پتہ چلا کہ میں یہاں آ رہا ہوں تو انہوں نے رابطہ کیا کل کہ آپ تھوڑا سا ہمارے پاس بھی آ جائیں۔ میں نے کہا میں تو پیشہ ور مقرر ہوں نہیں کہ 2-4 ہزار زیادہ مل جائے گا۔ یہ تو مولانا اقبال صاحب اور ہم نے جلالین اکٹھی پڑھی، یہ ہمارے والد صاحب کے شاگرد ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم ان کی دعوت پہ آ جاتے ہیں۔ اور ویسے میں پنجاب کے بیانات سے تھوڑا سا پرہیز بھی کرتا ہوں، کیونکہ یہاں وہ ماحول نہیں ہے جو ہمارے علاقوں میں، ہم تو بہت سیدھی بات کرتے ہیں۔ اور یہاں جلسوں میں ایک جلسے میں گیا تھا پنجاب میں، تو 10 دفعہ کان میں کہا کہ یہ نہ کہنا، یہ نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا۔ میں نے کہا بابا ہم سے یہ نہیں ہوتا، ہم سیدھا کہتے ہیں وہ غلط ہے اور وہ ٹھیک ہے، بس ختم۔ اس کے بعد جو کرنا ہے کر لیں۔ تو آج اقبال صاحب نے کہا، اقبال صاحب سے میں نے آج اجازت لیا، میں نے کہا یہ آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے دوسری مرتبہ مجھے بلا لیا؟ میں کوئی عبد المجید ندیم شاہ ہوں؟ کہا نہیں جی لوگوں کو آپ کا بیان پسند ہے۔ میں نے کہا پھر ایسی باتیں کرتے ہیں نا، انشاءاللہ جس کا عقیدہ بننا ہوگا بن جائے گا، جو خفا ہونے ہوگا خفا ہو جائے گا، لیکن دوسری مرتبہ بلانے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا آپ کا سننے کا موڈ ہے۔ تو میرے خیال میں ڈیرہ اسماعیل خان والی تقریر نہ ہو جائے، ہو جائے، پکی بات ہے۔ وہ بھائی میں نے جیل ویل گزاریا ہے، وہ ہمارے ایک ساتھی تھے جی، وہ جیل گئے تھے، جیل سے واپس آئے تو میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہ جیل دیکھا ہے کہ ہاں اچھا اندے پرو کیسے کو نہیں، اندے پرو موت ہے تو وہ انہیں دیہاتی کو نہیں۔ سمجھ آئی نا بات؟ ٹھیک ہے۔ نصیحت مولانا منور صاحب کہہ رہے تھے کہ نصیحت والا بیان کرنا ہے۔ اچھا مجھے کسی نے بتایا کہ مولانا منور صاحب نام ہے ان کا، ماشاءاللہ یہاں مدرسہ بھی ہے اور جو کام کے بندے ہیں۔
मदरसे वालों के साथ मदद किया करो। अगर आज आप ये बैठे हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये महफिल सजी है, ये मदारिस की बरकत। मौलाना इकबाल भी मदरसे से पढ़ा है, तो मदारिस के साथ मदद करेंगे ना जी। और नहीं चंदा मांगना, करेंगे ना इंशाल्लाह। अभी नहीं खैर बाद में, वरना चंदे का तरीका अगर इजाजत दे दो तो मैं मोहतमीम हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इदारे का मोहतमीम हूँ और बड़े मोहतमीम का बेटा हूँ मेरे वाले साहब। तो वो तरीका भी आता है, लेकिन बहरहाल शादी का मौका है, आपको परेशान नहीं करते, खुशी खुशी का माहौल है, दो चार बातें अकीदे की कर देते हैं। हजरत जी से मेरा तारुफ नहीं है, माशाअल्लाह बहुत प्यारा बयान फरमा रहे थे। ये हजरत इन्होंने मुझे जल्दी यहाँ भगा के ले आए, मैं तो चाहता था कि आप बयान कर लें। ये आप गिला मेजबान से करना, क्योंकि आप बार बार पीछे देख रहे थे कि शायद मेहमान आ गए हैं तो मुझे ख़त्म करना है। तो बहरहाल एक थोड़ी सी तरतीब और नज़म बनाते हैं कि अगर ये साथी थोड़ा थोड़ा सामने आ जाए तो मुझे घूमने में ज़रा आसान नहीं हो, तकलीफ नहीं होगी। ये थोड़ा थोड़ा इधर हो जाए, सर्दी तो नहीं है ना जी, नहीं आगे आने की जरूरत। जो माजूर है वो बैठे रहें, जो बूढ़े हैं उनसे नहीं। ये थोड़ा थोड़ा मजमे की सूरत है, टेका लगे बैठे हुए सही दिहाड़ियाँ करके आए, सफर को करके कुल्हो के सैलाब वाला ने खिदमत जरा बीमार है वो लगा रहा, बुढ़ा है वो नहीं, नौजवान जरा टेक लग सी तो हकल दे। शादी का जलसा जी क्या है, खुशी खुशी बाओ डोल मोल मारू तो होने टेका खत्म थी। पता नहीं जलाल साहब को क्या क्या जो ना कोई शादी ते भी तीन सुना। आजकल तो जी नौजवान शादी बैदी खर्चा बैदा एक खाम खा नचदा खड़ा होता, कोई गाल ही नहीं होती। एक दफा गली बहने पैसे थे, दो मोटरसाइकिल थे, नौजवान बड़े जबरदस्त अंदाज थे, स्पीड वो पीले कपड़े मपड़े पाते थे। मैं सुझाण दा मैं रोका, मैं कोई दिल के कितना खिला लग गया मोटरसाइकिल को लह पिया सासे को सरे संगती थी मेहंदी। मैं के ओ के चक्कर होंदे पता तो मैं को हाई कोई मैं ए सूफी मोली ना मैं को नशे दा पता नहीं लगता। पता मैं को होमण भी जरूरी है, जेरे मदरसे 300 तालिब पढ़ता हुए तो मैं को ये भी पता ना हो मेहंदी कैसे को आते तो अल्लाह भावे सारे गया खड़े हो सकते। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है, उसने कहा उस्ताद जी आजकल असल में, मैंने कहा मेहंदी वेंदी वाला मसला चक्कर गलत नहीं है, चलो मैं ये तुमने गले में पट्टा डाला है ना, ये मसला है। जिस नौजवान के गले में पट्टा आ गया है ना, उसको भौंकने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। तो बहरहाल ये सख्त सख्त बातें हैं, इस तरफ नहीं जाते, शादी का माहौल है। वैसे आप यूं साथ बोलेंगे, आपको पता होना चाहिए। मैं 2-3 सवाल करता हूं, अगर आपको समझ आ गई तो फिर इंशाअल्लाह, वो कुछ इशारे कर रहे थे कि यहाँ कोई नौजवान है, फिर उसकी शादी पे भी जलसा होगा, अल्लाह उसकी शादी जल्दी जल्दी फरमा दे, और तमाम नौजवानों की। क्या करें जी, इतनी मुश्किल कर दिया है शादियों को कि वो कराची से आएंगे, वो दुबई से आएंगे, फिर उसका इंतजाम होगा, अल्लाह हमारे मुआशरे पर। अच्छा ये आप सुनते पढ़ते हैं जी नमाज के साथ, आप बोलते रहे, ये बोलने में ऐसा अकीदा बयान हो जाएगा कि फिर सब भूल ना जाना। ये बच्चे जरा खामोश रहे। अच्छा जी ये आप सुनते पढ़ते हैं ना नमाज से पहले जी? अच्छा तो अगर कोई बंदा सुन्नत पढ़ रहा हो, यूं सुन्नत पढ़ रहा हो, सुन्नत में इधर उधर देखे तो फिर सुन्नत होती है? क्यों नहीं होती? नहीं क्यों नहीं होती? यही जवाब होगा ना कि जी इस्लाम का हुक्म यही है, शरीयत का हुक्म यही है। या कोई साहिब इल्म होगा तो कहेगा जी अल्लाह के रसूल ने इसी तरतीब से पढ़ी है और फरमाया है कि मेरी सुन्नत पढ़ते हुए जो इधर उधर देखेगा उसकी सुन्नत नहीं होगी। या दूसरा यूं कह दे कि अल्लाह के नबी जब सुन्नत पढ़ रहे होते थे तो इधर उधर नहीं देखते थे, अगर हम देखेंगे तो सुन्नत अदा, बल्कि इधर उधर देखने से नहीं टूट जाएगी। नियत हो गई, इधर उधर देख लिया तो सुन्नत बाकी रहेगी, टूट जाएगी। वो आखिर वाले मैं सही कह रहा हूं, टूट जाएगी ना, क्योंकि अल्लाह के नबी की सुन्नत है और उनका हुक्म है, उनका तरीका कार यही है कि अगर इधर उधर देखेंगे तो टूट जाएगी। हजरत मैं ठीक कह रहा हूं, सुन्नत टूट जाएगी, सुन्नत अदा। अच्छा एक ये तो जवाब आपको मिल गया जी।
اب یہ بتائیں یہ نکاح کوئی فرض ہے؟ ذرا بول نکاح سنت ہے. نکاح کیا ہے؟ اچھا آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے نکاح سنت ہے؟ نکاح سنت ہے نا جی. اللہ کے نبی نے جس طریقے سے نکاح پڑھا تھا، آقا دو جہاں سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر، دیوبندیوں کا عقیدہ سنو، اللہ کے بعد ساری کائنات کے مالک محمد الرسول اللہ. محمد اللہ نہیں، باقی سب کچھ ہے. اللہ اللہ ہے، اللہ کے بعد مولا، رہنما، رہبر، امام، سب کچھ. اللہ کے بعد اس دھرتی کے مالک محمد الرسول اللہ. ان کے نکاح ہوئے، ان کی بچیوں کے نکاح ہوئے، صحابہ کے نکاح ہوئے. جو نکاح کا طریقہ صحابہ کے دور میں تھا، میٹھے والی میں بھی آج وہی طریقہ ہے. پڑھیے الحمدللہ، وہی طریقہ ہے حضرت، وہی طریقہ ہے نا جی. مولوی اقبال صاحب کے بدلہ تو نہیں ہے، وہی طریقہ ہے نا جی. جی وہی طریقہ ہے الحمدللہ، وہی طریقہ ہے. اچھا وہی طریقہ ہے تو کیا جو آج کل ہمارا نکاح کے دوران جو معاملہ ہوتا ہے، کیا وہ صحابہ اور نبی کے نکاح کے وقت تھا؟ نہیں بولے نہ تھا. اس شیرے میرے آن اور ڈھول آن، توتیاں موتیاں، کوئی نچن سچن. تو پھر آپ مجھے بتائیں، اگر نماز والی میں فرض کی بات میں نے نہیں کی، میں نے واجب کی بات بھی نہیں کی، میں نے بات کی سنت کی، وہ بھی سنت. وہاں اگر نبی کے طریقے کے بغیر سنت پڑھی جائے تو نہیں ہوتی. نکاح والی سنت تو نے نبی کے طریقے کے خلاف کر دی تو کیسے ہو گئی؟ نہیں بتائیں نا کیسے ہو گئی یہ سنت؟ فقہا نے، ائمہ کرام نے، علماء نے تمہاری غفلت، ہماری اور تمہاری غفلت، تمہارے اور ہمارے گناہ کو قبول کرتے ہوئے نکاح ہو جانے کا فتویٰ تو دے دیا، پر یہ سنت والا طریقہ تو نہ ہوا نا. نہیں میں نے اپنی طرف سے بات تو نہیں بنائی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جو دلہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے، صدیق اکبر بنے، فاروق اعظم بنے، عثمان غنی بنے، علی المرتضیٰ بنے، میں آگے پیچھے نہیں جاتا، میں قریب قریب کی بات کرتا ہوں. حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا، ام کلثوم کا، زینب کا، رقیہ کا، امی عائشہ صدیقہ کا. یہ جو نکاح ہوئے، جو دلہا تھے اس وقت ان کی کیا حالت تھی، ماحول کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا؟ میں میٹھے والی والے میں پوچھتا ہوں، جب تیرا بیمار ہو جائے تو قرآن وہی ہے کہ جی ذرا یہ سورہ یاسین پڑھ دے؟ میں نے فلاں جگہ پڑھا ہے کہ امی عائشہ کی روایت ہے، فاطمہ الزہرا کی، صدیق اکبر کی، فاروق، کہ جی جب بندہ بیمار ہو جائے سورہ یاسین پڑھی جائے، سورۃ فاتحہ پڑھی جائے، سورۃ اخلاص. ہے اس طرح یا نہیں ہے؟ ممبر وہی، مسجد وہی، کعبہ وہی، روزہ وہی، قرآن وہی، حج وہی، نماز وہی، رمضان وہی. کوئی آ کے پوری دنیا کا بندہ کسی مسلک کا کہہ دے کہ جو لیلۃ القدر کا ثواب صدیق اکبر کو ملتا تھا آج میٹھے والی کو نہیں ملتا، وہی ثواب ہے. وہی کعبہ، وہی مسجد، وہی گلزار جنت ہے. چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے. وہی ہر چیز ہے، ممبر، مسجد، قرآن، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، سب کچھ وہی ہے. تو نکاح بھی وہی ہے، نکاح بھی وہی ہے، سنت بھی وہی ہے. لیکن اگر نماز والی سنت میں تو ادھر ادھر دیکھتا ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. اس دیوبندی مولوی کا مسئلہ سن، نکاح والی سنت میں جو ڈول اور باجے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے. فتوے کے مطابق تیرا نکاح تو ہو گیا، پر میں کہتا ہوں یہ نبی والا نکاح نہیں ہوا. عجیب مذاق بنایا جی. ڈول پہلے تو کچھ لوگ ہوتے تھے کہ جی مسجد آگے ڈول بند کرو، پہلے تو کچھ لوگ ہوتے تھے کہ نکاح کے وقت ڈول بند کرو. اب تو وہ چکر بھی ختم ہو گیا. اب تو نکاح، مولوی صاحب کہتا ہے یار تھوڑا زور سے بولو سنائی نہیں دیتا. تو یہ کیسا نکاح ہے؟ نکاح ایسے ہوتا ہے جیسے جلال صاحب کا ہے. باقی جس نے ڈول مارا ہے شادی پہ گناہ کبیرہ کیا ہے، جواب دہ ہوگا نبی کو. اچھا آگے والی بات،
یہ تو ہوگا نکاح کا فیصلہ. اب ذرا آپ اپنے دل سے یہ پوچھنا, فتویٰ تو میں نے دے دیا کہ نکاح تو ہو جاتا ہے, لیکن دل سے پوچھنا کہ جب میری نماز والی سنت نہیں رہتی تو ڈول, صحرا, عیاشی کا پروگرام اور غلط طریقے سے جو ہم نے رسمیں, پتہ نہیں یہاں کیا کیا رسمیں ہوں گی, وہ ہم نے نکاح کے اندر ڈال دیے, تو وہ کیسے نکاح ہوتا ہے؟ یہ فیصلہ آپ خود کر لینا رسول اللہ. اور دوسرا ہمارے شادیوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نا وہ جو لکھ پڑھ کرتے ہیں, اتنا ہو دیے جی. میں تھوڑی تقریر کی طرف آتا ہوں, لیکن شادی کا جلسہ ہے نا, تھوڑی سی بات ہو جائے. وہ لکھ پڑھ کرتے ہیں, عرضی نویس آندہ پیا جی, فلانا آندہ پیا جی, لکھ پڑھ کرو, یہ ناجائز ہے, یہ ناجائز ہے جی. صاحب کیا کروں, جائز ہے صاحب, او جی بچی دا مستقبل بڑھتا پیا, بعد ہی کون دینا ہے, میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی, یہ اپنا گناہ تو اپنے سر لے رہا ہے, بعد میں وہ تجھ سے پوچھتے نہیں ہے, سارا بیچ کے کھا جاتے ہیں. جب میاں بیوی راضی ہو جائے, کسی نے آج تک ماں باپ سے پوچھا ہے کہ وہ میرے جائیداد کے کاغذ کدھر ہے؟ نہیں پوچھتے جی. تو کیوں تم اپنے سر لیتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لوگ رشتے کے لیے 4 سے 5 چیزیں دیکھتے ہیں. مال و زر, کہ مال دولت کتنی ہے, اور پھر لڑکی کی خوبصورتی, یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد نسب دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس وقت کا جو دین تھا اس کو دیکھتے تھے. یہ اس وقت کی مشرکین مکہ کی عادت تھی. ذرا اپنے ذہن میں بٹھاؤ نا, پہلے مال و زر, اس کے بعد لڑکی کا حسن, اس کے بعد جناب والا نسب کہ خاندان کون سا ہے, اس کے بعد وہ اس وقت کا دین دیکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طریقہ غلط ہے, یہ طریقہ غلط ہے. میں اپنی امت کو ہدایات دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ کرتے ہوئے, شادی کا رشتہ کرتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے دین کو دیکھنا چاہیے. دین کو دیکھنا چاہیے کہ کیا لڑکی جو لڑکے ہیں آپس میں جن کو ہم جوڑ رہے ہیں, دین کے حوالے سے ان کا کیا تعلق ہے. اب یہ ایک اور بات بھی یہاں کرتا چلا جاؤں کہ آج جو میں نے 5 چیزیں بیان کی ہیں مشرکین مکہ والی عادتیں, ہم ذرا نوٹ کریں کیا وہ ہمارے معاشرے میں سیر فہرست نہیں ہے؟ ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بلوچ کی بلوچ سے شادی ہو جائے, خان کی خان سے ہو جائے, زمیندار کی زمیندار سے ہو جائے, چل جائے کہ وہ گمراہ ہے, یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیسہ دولت کتنی ہے, اس کے بعد ہم اس میں ساتھ ساتھ پھر لڑکی کی شکل بھی دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کے اور دین نہیں دیکھتے, شادی کے بعد یہ ساری چیزیں ڈیلیٹ ہو جاتی. تو دوسرا میرے عزیزان محترم, ہمیں دین کے معاملے میں, اچھا ایک اور شادی کے معاملے میں بھی بات کر دوں, وہ یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا حضرت میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے. یہ ذرا بڑی عمر کے لوگ توجہ رکھیں, میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے. تو اس نے کہا جی حضرت وہ کوئی رشتے والا ہے, وہ داڑھی شیو کرتا ہے, وہ اس کی داڑھی نہیں ہے جی, وہ داڑھی کاٹتا ہے جس کے ساتھ شادی کی جا رہی ہے. تو مولانا اشرف, تو اس کے ساتھ نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ داڑھی موڑتا ہے, اس کے ساتھ نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سوچا, پھر کہا کام تو بہت غلط ہے, گناہ کبیرہ ہے داڑھی شیو کرنا, لیکن نکاح ہو جاتا ہے. دھیان کرنا, داڑھی منڈے کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے, علماء کے گستاخ سے نکاح نہیں ہوتا. فیس بک استعمال کرنے والوں ذرا ہوش کے ناخن لیا کر. کیا کہا؟ داڑھی شیو کرنے والے سے نکاح ہو جاتا ہے, علماء کے گستاخ سے نکاح نہیں ہوتا. جی, رشتہ کرتے ہوئے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے. ایمان ہے, عزت ذلت دولت سب کچھ اس کے ہاتھ میں. تو میرے عزیزان محترم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک عورت آئی, فرمایا یا رسول اللہ میں نے نکاح کرنا ہے تو میرا نکاح کسی سے کرا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے صحابی سے پوچھا کہ آپ کا نکاح کرنا ہے؟ اس نے فرمایا جی یا رسول اللہ. کہا نکاح آپ کا کرنا ہے تو حق مار ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہیں, حق مار کے پیسے تو نہیں ہے میرے پاس. فرمایا کچھ اور چیز ہے حق مار کے لیے؟ وہ صحابہ تھے نا, جھوٹ کا تو گمان ہی نہیں تھا نا جی. تو کہا اچھا گھر میں دیکھ کے آؤ, کوئی حق مار کے لیے کوئی چیز ہے؟
تو صحابی واپس آ گیا، یا رسول اللہ گھر میں بھی کچھ نہیں ہے حق مار کے لیے۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر نکاح کیسے ہوگا؟ صحابہ کی غربت کی حالت تو دیکھیے۔ کہا نکاح کے لیے اور بھی کوئی چیز؟ فرمایا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ ایک چادر پڑی ہے، اس کو آدھا آدھا کر دیتے ہیں، قیمتی چادر ہے، آدھی اس کی آدھی میری، اس پہ حق مار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ رکھنا، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے چادر ضائع ہو جائے گی، آدھی تمہاری آدھی اس کی، بس آرام سے بیٹھے، اس کا نکاح کسی اور جگہ کرا دے۔ غریب صحابی تھا، خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو اپنے صحابہ کی وہ محبت تھی نا جی، یہ صحابہ کو جو مقام ملا ہے نا، یہ ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں ملا۔ صحابہ کو جو اللہ نے مقام دیا ہے نا، یہ اعمال کی بنیاد پہ نہیں دیا۔ ایک تو اللہ نے ان کو چن کر بنایا ہے اپنے نبی کے لیے، نمبر دو یہ ہے کہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے۔ اعمال کیا چیز ہے؟ اعمال کی بنیاد پہ نہیں، محبت کی بنیاد پر یہ مقام ملا ہے۔ بس نبی کے بغیر ان کی دنیا نہیں تھی۔ تو صحابی خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، توجہ رکھنا، یہ حافظ مولی قاری زیادہ اس بات کو سنے، تو کہا اللہ کے بندے قرآن کی کچھ آیاتیں یاد ہیں؟ فرمایا جی یا رسول اللہ حافظ تو نہیں ہوں لیکن کچھ قرآن کی آیاتیں یاد۔ فرمایا آ جاؤ آپ کا نکاح کرتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ حق مہر کیا ہوگا؟ حق مہر کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تیرا حق مہر یہ قرآن مجید کی آیاتیں ہوں گی، نکاح کر دیتے ہیں، وہ عورت قرآن نہیں پڑھی ہوئی تو اس کو یہ قرآن مجید کی آیاتیں یاد کرا دینا، یہی تیرا حق مہر ہے۔ تو یہاں ایک مسئلہ سنتے جائیں کہ حافظ قرآن کو بچی دینا اس بنیاد پر کہ وہ اس کو بعد میں حفظ کرا دے گا، حق مہر کی ضرورت نہیں جی۔ اور یہاں ایک اور سخت بات کر دوں، بعض صافیوں سادے لوگ ہوتے ہیں، مولوی صاحب تنخواہ گن کے پڑھیں دیں کہ بھئی وہاں حق مہر ہو رہا ہے قرآن مجید پر، تو یہاں پتہ نہیں مہینے میں 8-10 ہزار دیتا ہے اور کتنا پہاڑ گرا دے۔ تو یہ شادیاں تھی صحابہ کرام، یہ تو بھی شادی پر گفتگو۔ اب تھوڑا سا ربیع الاول جہاں ہوتا ہے سیدھا سیدھا یا ادھر ادھر والا؟ میں نے میلاد کا نہیں پوچھا جی، میں نے ربیع الاول کا پوچھا۔ ربیع الاول ہے نا، میلاد کیوں نہیں ہوتا؟ میلاد تو ہونا چاہیے، ہم تو میلاد کے مخالف نہیں ہیں۔ کس نے آپ کو کہا ہے؟ ہم میلاد کے مخالف نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو اس لیول کا نہیں سمجھتے کہ ہم نبی کا میلاد منائیں، ہم اس لیول کے لوگ نہیں ہیں، ہم اس لیول کے لوگ نہیں ہیں، ہم ہمارا یہ لیول نہیں ہے کہ میں اب مجمع میں بیٹھے ہوں، میں بہت سارے ساتھی جو داڑھی صاف کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دیوبندی یہ نہیں اس لیول کے نہیں ہیں کہ جی وہ داڑھی صاف کر کے آ جائے اور کہے کہ میں نبی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم تو داڑھی والے بھی اس لیول کے نہیں، ہم بہت گناہگار، ہم مظلوم ہیں، ہم تو نبی کے صدقے رب سے نجات چاہتے ہیں، ہم نبی کے آگے کرنے والے تھوڑے، ہم تو صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں، سر جھکا کے چلنے والے۔ تو ربیع الاول ہے، تو ربیع الاول میں ایک سوال ہوتا ہے جی، ایک سوال، بس اسی سوال کا جواب دیتا ہوں اور پھر اجازت۔ اب توجہ رکھنا، ذرا تھوڑا سا توجہ چاہوں گا۔ ربیع الاول میں حضرت ایک سوال ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، لوگوں میں ہر جگہ پھر پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، پھر محرم پیچھے گزرا ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ، چھوڑو یار، آج یہ نوجوان میرے کہہ دیتے ہیں کہ یار ہر کسی کا اپنا مسلک ہے، پتہ نہیں کون ٹھیک ہے، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کون ٹھیک ہے، تم اپنی نماز پڑھو۔ کیوں بھائی دیوبندی ہو کے یہ بات کرتے ہو کون ٹھیک ہے؟ اکابرین علماء دیوبند کے خادم ہو کے یہ بات کرتے ہیں کون ٹھیک ہے؟ اور ہر نماز میں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہر نماز میں پڑھتا ہے، رب سے دعا کرتا ہے ربا مجھے صراط مستقیم دکھا، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی نہیں ٹھیک، صرف علماء دیوبند ٹھیک ہے۔ اللہ کی ذات خالق مالک ہے، اس کے بعد رہبر اور رہنما تمام
سب سے افضل نبی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کے آنے کے بعد تمام انبیاء کی افضلیت اپنی جگہ، لیکن رائے حق صراط مستقیم میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، میرے نبی کے بعد میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین ہے، ائمہ کرام ہے. اللہ کی ذات حق ہے، نبی کی ذات حق ہے، صحابہ کی ذات حق ہے، صحابہ ائمہ کرام تبع تابعین کے بعد علماء دیوبند حق ہے. ہر نماز میں یہ پڑھتے ہوئے یہ سوچ کے رکھنا ہے دماغ میں، اللہ اہدنا الصراط المستقیم. میں مفہوم ذکر کر دیتا ہوں، اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ناراض ہے، یہی مفہوم ہے، پوچھ لینا علماء سے. اہدنا الصراط المستقیم جب پڑھو نماز کے اندر کہ اللہ مجھے صراط مستقیم، آپ پڑھو کہ وہ صراط مستقیم میں ہی ہوں اور میرا مولوی ہے. یہ مولوی اقبال ہی صراط مستقیم ہے. کس چکر میں پڑھ گئے ہو دیوبندیو؟ وہ صراط ہمارے اکابر نے جو جانے دے گا، اور آپ بھی آپ سوچ رہے کون ٹھیک ہے؟ کوئی نہیں ٹھیک. پر مسلم غیر مسلم کا فتویٰ نہیں لگاتا، میں کسی پر مشرک غیر مشرک منافق کا فتویٰ نہیں لگاتا. میرا کام فتوے لگانا نہیں ہے، میرا کام تجھے راستہ دکھانا ہے، صراط مستقیم بتلانا ہے. او میٹھے والی کے مسلمانوں، صراط مستقیم اللہ کی ذات کے بعد اللہ نے خود بتایا ہے، میرا پیارا نبی ہے. نبی کی ذات کے بعد صراط مستقیم میرے صحابہ ہے، صحابہ کے بعد صراط مستقیم تبع تابعین ہے، ائمہ کرام ہے. اس کے بعد 14ویں صدی میں اگر کوئی صراط مستقیم ہے، اگر کوئی نبی والا راستہ ہے، صحابہ والا راستہ ہے، تو وہ اکابرین علماء دیوبند ہے. لیکن تو کہے گا یہ باتیں ہیں. تجھ سے پوچھا جائے گا جلسے کے بعد، پوچھا جائے گا کہ اس نے کہا دیوبند صراط مستقیم ہے، کون سی دلیل ہے تمہارے پاس؟ دلیل یاد کر کے جانا. 2 دلیلیں دیکھتا ہوں، ایک دلیل کردار کے حساب سے اور ایک دلیل نسب اور نسب نامے کے لحاظ سے، نسبت کے لحاظ سے. یہ 2 دلیلیں یاد کر لو، تم ہی صراط مستقیم ہو. یہی مسجد صراط مستقیم ہے، تمہارا امام صراط مستقیم ہے، تمہارا مولوی صراط مستقیم ہے، تو ہی صراط مستقیم ہے. گناہگار، بدکار، خطاکار اپنی جگہ، اعمال تو انسان سے ہو جاتے ہیں. 14ویں صدی کا گناہگار مسلمان پر ہے، تو ہی صراط مستقیم. کیونکہ عقیدہ شرط ہے، اعمال شرط نہیں ہے. اعمال شرط ہوتے تو کیا سلف صالحین کے دور سے غلطیاں نہیں ہوئی؟ ہو جاتا ہے انسان. صرف اللہ کے نبی کی ذات معصوم ہے اور صحابہ محفوظ ہے، باقی انسان سے غلطی ہوتی ہے. وہ اپنی جگہ صراط مستقیم کے لیے عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے. اگر عقیدہ ٹھیک ہے، ایک سجدے سے سارے گناہ معاف ہے، اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، 100 سجدے کر کوئی فائدہ نہیں. تو صراط مستقیم کون؟ نہیں دیوبند، صرف علماء دیوبند نہیں، ہر دیوبندی صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم کون؟ جو مکس ہے، جو مہمان ہے وہ نہ بولے، آپ تو بولے کون ہے صراط مستقیم؟ ٹھیک ہے، پھر پوچھا جائے گا کہ کیسے صراط مستقیم ہے. ایک نسب بتا دیتا ہوں، دوسرا کردار بتا دیتا ہوں. نسب کے لحاظ سے میرے پاس دلیل ہے کہ میں ہی صراط مستقیم ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی تیرے بعد صراط مستقیم کون ہوگا، تیرے بعد سیدھا راستے والے کون سے لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. نبی نے فرمایا میرے صحابہ، پھر کہا میرے 4 یار. اللہ کے نبی تو کہہ رہے نہیں، اللہ کے نبی نے کہا میرا رب کہہ رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ٹھیک ہے یا رسول اللہ، تیرے صحابہ کو ہم نے حق مانا،
तेरे सहाबा को हमने सिराते मुस्तकीम मान लिया, ये मुत्तफिका हो गया। अब उलमाए देवबंद कैसे सिराते मुस्तकीम है? अल्लाह के नबी ने कहा मेरा सिद्दीक अकबर सिराते मुस्तकीम है। उठा नस्ब बढ़ तरीक देवबंद के पहले सिपह सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ देवबंद हजरत मौलाना कासिम नानोतवी हजरत सिद्दीक अकबर की औलाद है। नबी के बाद दूसरे खलीफा फारूक आजम सिराते मुस्तकीम है। उठा तारीख देवबंद के अजीम इंसान मौलाना अशरफ अली थानवी सैयदना फारूक आजम की औलाद है। नबी के बाद दोहरा दमाद जिन्नूरैन तीसरा खलीफा उस्माने गनी सिराते मुस्तकीम है। शबीर अहमद उस्मानी देवबंदी हजरत उस्माने गनी की औलाद है। नबी के बाद चौथा खलीफा अली हैदर करार सिराते मुस्तकीम है। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी मौलाना हुसैन अहमद बदरी सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी हजरत अली की औलाद है। कौन सिराते मुस्तकीम है? अगर मैं नाम लेता रहूं तो बड़ी लंबी लिस्ट है। मैंने उधर भी 4 चुने और आपको भी 4-5 बता दी, वरना इनके साथ दूसरे अकाबिर को जोड़ूं तो बहुत लंबी लिस्ट है निस्बत की। जो कहते हैं मैं सिराते मुस्तकीम हूं, कोई कहते उनसे पूछ अगर उनके किसी बड़े का नसबनामा सिद्दीक अकबर से मिलता हो तो बिठा के पूछ लेना। देवबंद ही सिराते मुस्तकीम है। लेकिन इस पर एतराज आता है, इस पर एतराज आता है। अकीदा याद रखना, मैंने आपको पहले कहा कि आज अकीदे की बात होगी। एतराज आएगा कि हम आपकी तारीख नहीं मानते, हम आपकी तारीख नहीं मानते। ना मानो, हमने कब कहा तारीख मानो? 14वीं सदी है, तारीख बंद। सिर्फ कुरान की बात करते हैं, हालांकि हम इसके कायल नहीं है। लेकिन तेरी बात मानते हुए, मीडिया की बात मानते हुए, फिरके बातला की बात मानते हुए, तारीख बंद करते हुए किरदार की बात कर लेते हैं। किरदार की बात कर लेते हैं कि जो काम नबी के दौर में और सहाबा के दौर में था आज जिसके अंदर है वही सिराते मुस्तकीम। अनअमता अलैहिम, जिन लोगों पर अल्लाह तूने इनाम किया वो कौन? इनाम याफ्ता लोग कौन होते हैं? जो नबी और सिद्दीक वाला काम करे, जो सहाबा वाला काम करे, तो वही सिराते मुस्तकीम है। निस्बत नहीं मानता तू, ना मान। तुझे भी याद नहीं होगा, किरदार की बात कर लेते हैं। अगर नबी वाला किरदार, सहाबा वाला किरदार, हाँ उस दौर का खैरुल कुरून के दौर का किरदार जिसमें पाया गया, मुनाजरे को छोड़, फतवे को छोड़, तकरीरों को छोड़, किरदार देकर अवाम पर फैसला छोड़ते हैं। अवाम फैसला करेगी, जिसका किरदार सहाबा वाला नबी वाला होगा वही सिराते मुस्तकीम। मेरी ना मानो जी, मौलाना की ना मानो, मौलाना इकबाल की ना मानो, नौजवानों खुद सर्च कर लेना, खुद सर्च कर लेना। मैं इशारे दे देता हूँ, तू सर्च करके देख लेना। पूरी दुनिया से पूछ लेना, अगर इस देवबंदी की बात गलत हो तो सूली पे लटका देना। हम ऐसे नहीं खड़े इस जगह एक दलील के साथ खड़े हैं। हम अपने आप को जो सिराते मुस्तकीम कहते हैं, इस पर हमारा शरह सद्र है। हमने अपनी आंखों से देखा है कौन सा किरदार। मैं आप इशारे देता हूँ, हर किरदार आपके सामने आएगा। सबसे पहले अगर तेरे सामने वो नबी का ताइफ वाला किरदार रखे कि वो देख वो सिराते मुस्तकीम है, ताइफ के संगलाख पहाड़ों में पत्थर खाता है, लहूलुहान है, तबलीग कर रहा है, अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगा रहा है, पत्थर खा के लहूलुहान होके बद दुआएं नहीं देता, दुआ करता है। ये सिराते मुस्तकीम है। नबी का पत्थर खा के लहूलुहान होके दुआएं देना अगर सिराते मुस्तकीम है, उठाओ देख किरदार। आज के दौर के अंदर मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत घर घर पहुंची है। देख तबलीगी जमात को पत्थर भी खाते हैं, धक्के भी खाते हैं, न गाली देते हैं, बद्दुआ नहीं देते, दुआ करते हैं। ताइफ वाला किरदार देवबंदी के पास ना। आपके तबलीगी गाली वाली तो नहीं देते हजरत, मैं गलत कह रहा हूँ। ताइफ वाला किरदार अगर सिराते मुस्तकीम है तो वो मेरे पास है, देवबंद के पास है। तू कहेगा नहीं 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 ये मैं नहीं मानता, थोड़ा और आगे चल। अगर तुझे बदर, ओहद, खंदक, तबूक सिराते मुस्तकीम लगता है कि पेट पे पत्थर बांध के मैदान कारजार में जाना, लहूलुहान होके बाल बच्चे कुर्बान कर देना, ये सिराते मुस्तकीम है। मैं
پوش دنیا سے، افغانستان سے چیچنیا تک، بوسنیا سے کشمیر تک جتنے بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو رہے ہیں وہ دیوبندی ہے۔ تیرے پاس کیا ہے؟ اگر جہاد صراط مستقیم ہے تو وہ کس کے پاس ہے؟ دیوبندی کے پاس۔ دو بات ہے۔ تیسری بات، اگر تجھے یہ بھی صراط مستقیم نہیں لگتا، تجھے لگتا ہے کہ نبی کا راتوں کو جاگنا اور صدیق اکبر کا نیچی آواز سے قرآن پڑھنا، فاروق اعظم کا بلند آواز سے قرآن پڑھنا حضرت حدیث ہے یا نہیں ہے؟ اگر راتوں کو جاگنا، اللہ اللہ کرنا، قرآن پڑھنا، سجدے کاٹنا، ماتھے پہ نشان بنانا، اگر یہ صراط مستقیم ہے تو تیرے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ آپ میری خانقاہوں میں خواجہ خان محمد سے لے کر کشمیر تک اور کراچی تک، سعودی عرب تک چلا جا، دیوبند کی خانقاہوں میں راتوں کو قرآن ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا۔ یہ قرآن والی خانقاہیں ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ وہاں تو صرف چادریں چڑھائی جاتی، پیسے بٹورے جاتے۔ اللہ اللہ والی صدائیں لگانے والی خانقاہیں میرے پاس ہے۔ اگر مسجد نبوی کی رات کی رون کے تجھے صراط مستقیم لگتی ہے تو وہ کردار بھی دیوبند کے پاس ہے۔ اگر تجھے دار ارقم اصحاب صفا کی قربانیاں یاد ہے کہ صحابہ بھوکے پیٹ کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے تھے، مدرسہ قائم کیا تھا، اشاعت دین کرتے تھے، تو دیکھ آج امریکہ سے جا کے اسلام آباد تک پوچھ کے کون سے مدارس سے ڈر لگتا ہے، وہ بھی دیوبند کے مدارس۔ الحمدللہ ہمارے پاس مدارس کا اتنا بڑا جال ہے، اور الحمدللہ میں آپ کو ریکارڈ کے طور پہ کہتا ہوں، میں وفاق المدارس کا ترجمان ہوں۔ اس سال، پچھلے سال پاکستان میں مدارس جو وفاق سے ریلیٹڈ ہے، تبلیغ والے ابھی ہمارے ساتھ وفاق میں نہیں ہے، اس وقت سے الگ ہے، مساجد الگ ہے، وفاق المدارس کے ساتھ جو مدرسے الحاق شدہ ہے ان سے اتنے حافظ قرآن ہوئے ہیں کہ ہمارے قاری حنیف جلندری صاحب کو ایوارڈ دیا گیا کہ پوری دنیا کے کسی ملک نے اتنے حافظ قرآن نہیں دیے۔ جی، اگر تجھے اشاعت دین اصحاب صفا کا چبوترا صراط مستقیم لگتا ہے تو وہ میرے پاس ہے۔ دیوبند ہی صراط مستقیم ہے۔ اگلی بات سن،